केसत संतर प्यारा सलवारे अशफाक केसत संतर प्यारा सलवारे घर घर में ताया इसमें कितना चकवाले घर घर में ताया इसमें پھر بدی کر رہے ہوتے ہیں کتابوں کو ہماری طرف سے یہ نہیں کرتا آپ کے مسلک میں ہے کہ سینے کے ساتھ سینہ لگایا اور سارا علم اندر کر دیا. ہمارے مسلک میں یہ نہیں ہے. یا تو کتابیں چلتی ہیں قرآن چلتے ہیں. آپ کے مسلک میں یہ نہیں ہے. یہ ہمارے مسلک میں تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے. یہ نہیں ہے. یہ سینہ بسینہ لانا یہ نہیں ہے ہمارے. یہ سینہ بسینہ بھی کتاب اللہ اور سنت رسول ہے. بے شک آپ مناظر کیوں کریں اور مناظرے میں یہ فرق رہتے ہیں. مناظرے سے پہلے چند باتیں ضروری ہیں. چند باتیں یہ کل ہے. ایک منٹ طے کرے کیا کرتے بات آپ کریں گے. بات یہ کریں گے کیا مسئلہ کیا ہے. گیلانی کے نام پر 11ویں کا جو ختم دلوایا جائے. اچھا صاحب تحریر سمجھ لو. اس کا جو کھانا ہے وہ یہ بھی لکھا کسی صحیح حدیث میں لہذا یہ بدعت ہے. ہاں لہذا یہ بدعت اور گمراہی ہے. اور شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث الاعظم کہنے اور اس کے نام پر نظر و نیاز کے طور پر 11ویں دینے والے بدعتی اور گمراہ ہیں. یہ لکھا ہے. آپ اس پہ کرتے ہیں جو لکھا ہوں میں آپ کی بات کروں گا کیونکہ یہ نہیں یہ ان سے کیا بولوں گا. آپ کہیں گے آپ کیا کہیں گے یہاں پر. ان سے میرا مناظرہ نہیں ہے کیونکہ ان کا جو مقابلے میں ہے نوری صاحب وہ بات کریں گے. میری بات آپ سے. آپ یہ کہیں کہ آپ کے نزدیک یہ جو لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں کچھ ترمیم کرنا چاہیں گے. آپ کو جو ٹھیک لگتا ہے. یہاں پہ لکھا ہے لہذا یہ بدعت ہے. لہذا اس لہذا کی علت کیا بنائی ہے کہ قرآن میں کیا ہے. قرآن میں یا کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے. کیا نہیں ہے. کون سی وہ کوئی نہیں ہو سکتی. میں نے پڑھا ہوں. یہ ہے مولانا اعظم نوری صاحب کی طرف سے جو تحریر ہے جس پر سین ہے مولانا محمد اعظم نوری صاحب. دعویٰ علماء بریلوی ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی. دعویٰ علماء اہل حدیث. کیوں بھائی جی میں اپنا دعویٰ پڑھوں گا تو اپنا پڑھوں گا. میں تو تمہارا پڑھ رہا ہوں. یہ آپ کے مولوی صاحب یہ جو بھی ہے میں پڑھ رہا ہوں اس کو. آپ کی تحریر ہے آپ کے سین ہے. آپ کہتے ہیں کہ دعویٰ دعوے کا لفظ نہیں کہتا. آپ دعوے سے ڈرتے ہیں. میں دعوے کا لفظ نہیں کہتا. اور یار گرمی کوئی آپ تک پہنچی ہے میری طرف سے. آپ کی باتوں سے لگتا ہے آپ ہی بات کو ڈرامے بازی کی تھی. میرے بھائی یہ طریقہ نہیں ہے. ہر ایک بھائی بتانے کا تو بھاگنے کا منصوبہ ہے مول صاحب. بھائی ایک منٹ آپ حوصلے والی بات کریں. ہم بھی کرتے کیسے کرتے ہیں بتائیں.
آدمی باہر نکالنا 4 کے مقابلے میں 4 آدمی 20 آدمی ادھر بیٹھیں گے، لکھا ہوا ہے تحریر میں 20 آدمی بیٹھیں گے. 1 منٹ، جو آدمی بیٹھ گیا نہیں تو میں 20 آدمی اتنی بڑی تو مسجد ہی نہیں ہے اتنے آدمی بیٹھ جائے. جو بیٹھ گیا جو باہر ہے باہر. یار بھائی یہ کیا کتنے آدمی بٹھائے؟ آدمی جتنے بیٹھے تو بولے گا نہیں. بولنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، زیادہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. 1 منٹ کی کل حضرت صاحب سے بات ہوئی تھی کہ آپ کے 5 ہوں گے تو ہمارے 20 ہوں گے، رائٹ؟ بس یہ تحریر ہے. کل بات ہوئی ہے آپ کے ساتھ. اس پر کوئی فیصلہ ہوا ہے ہمارا کہ آپ کے 5 ہوں گے ہمارے 20 ہوں گے؟ کوئی نہیں بولے یار، یہ تو اصول کی بات ہے. آپ بات کی باہر نکالیں، اصول کی بات ہے، یہ تو غلط بات ہے. باہر نکالیں آپ اپنے آگے بات. یار آپ باتوں کو علماء بریلوی دعویٰ علماء بریلوی ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی جو کہ غوث اعظم ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز کے طور پر 11ویں دینا اور اس کا کھانا پینا سب حلال ہے کیونکہ وہ غوث الاعظم ہیں. ہم علماء بریلوی اس دعویٰ کو قرآن مجید اور صحیح احادیث سے ثابت کریں گے. دستخط ذمہ دار مناظرہ قاری محمد اعظم نوری، یہ ادھر ان کے سائن موجود ہیں. یہ تحریر لکھی چاہے کسی نے ہو، جب تحریر پر سائن محمد اعظم نوری صاحب کے ہو گئے تو تحریر محمد اعظم نوری صاحب کی بن گئی. ٹھیک ہے. اور دستخط گواہان محمد ناصر ولد لیاقت علی اور وحید احمد بھٹی ولد محمد احمد بھٹی، یہ ان کے اوپر سائن اور شیخ صاحب کے سائن ادھر موجود ہیں. یہ محمد اعظم نوری صاحب کی طرف سے دعویٰ ہے جس کو ابھی وہ صاف مان نہیں رہے، انکار کر رہے ہیں کہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے. اس کا جواب دعویٰ ہم نے کون سی فالتو بات کی ہے؟ چھوڑ ڈالا. آپ وقوع دیکھیں کہ اس مناظرے کا پہلے وقوع کیا ہے. ارشد صاحب یار ان کو بات شروع کریں، ان کو مناظرہ شروع ہو چکا ہے. ٹائم طے کریں اور مناظرہ شروع کریں. دعویٰ آپ نے کیوں غلط کیا ہے؟ آپ نے کیوں غلط کیا ہے دعویٰ؟ آپ نے غلط دعویٰ کیوں کیا ہے؟ آپ کی جائے ادھر سیٹی سے بات کی پتہ چلے کہ ہم جھوٹے ہیں، یہ حرام ہے. پتہ چلے آپ ایسے آپ نے کیسے بات سنی. 1 منٹ بات سن لیں. ایک جج اپنا آپ تیار کریں، ٹھیک ہے. ایک جج ادھر سے ہوگا تو پھر یہ فیصلہ ہو سکتا ہے. سارے جج آپ نے بٹھائے ہوئے نا، آدمی کو مقابلہ حضرت صاحب سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ 5 یہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ معاملہ چھڑیا کرنے کی ضرورت ہے. تھی ایک جانا آ جاؤ، اسی کی گل کریے. ایک جانا گل ہوئی ہے 20 آدمی انہوں نے ایک منٹ بات. اس وقت آپ کے ساتھ بات ہوگی، سمجھ آ گئی. ہاں ان کو باہر نکالو پھر بات کریں آپ نے پہلا لو جی 1 منٹ. مولانا صاحب نوری صاحب تمہارے یہ مطالبہ پورا کر دیا، آدمی کو نکال دیا. ٹھیک ہے. اب کتنے نکالے؟ پاک پتن سے نکالو ان کو، پاک پتن سے نکالو. آپ اس کو ہاتھ لگائیں، میں اس کو نکال دیتا ہوں. نوری صاحب ہم بات کر لیں. نوری صاحب افراد شامل ہو سکیں گے، فری کین کی طرف سے 20 افراد شامل ہو سکیں گے. اپنے 20 گن لو.
اور آپ کے 4 ہیں, آپ 15 آدمی 16 اور منگوا لیں. یار ایک منٹ میری بھائی بات تو سنو. تم تھوڑے ہوں گے ہم زیادہ ہوں گے, ہم نے گھلنا آپ کے ساتھ بات ہی کرنی ہے. قرآن و حدیث آپ سے بھائی ہم لڑنے نہیں آئے, اللہ کی قسم قرآن و حدیث کا بتانے آئے. قرآن و حدیث میں آیا کیا ہے؟ قرآن و حدیث کہتا گیا اللہ کی قسم دل چاہتا ہم سب مسلمان مل جائیں. یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو گمراہ کہیں یا بدعتی کہیں, یہ دل چاہتا ہم قرآن و حدیث پہ عمل کریں. بھائی بیٹھو نا, ہم آپ کی محنت کرتے ہیں. بیٹھو نا بھائی, بیٹھو سے ہماری بات تو سنو. اللہ کی قسم نبی والی بات ہوگی. بات تو سنو, بیٹھو سے بیٹھو بھائی, بیٹھو تو ایک منٹ جی. محمد صاحب کے سائن جو مرضی دکھاؤ, ہم کی طرف سے دال شامل ہو سکیں گے. ہمارے آدمی گنو ابھی تک 20 پورے نہیں ہوئے شاید. آپ اپنے 20 پورے کر لیں, 20 پورے کر لیں آپ. 20 نہیں ہوں گے, جتنے ہم نے بٹھانا اتنے آپ ہمیں نکال دیے. حدیث کا نکال دیے یہ ریکارڈنگ والے, یہ ریکارڈنگ والے, یہ 3 آدمی ریکارڈنگ والے کرنے والے چلو بھائی تم ریکارڈنگ کیوں نہیں ہوگی یار؟ نہیں کرتے بھائی, نہیں کرتے. ریکارڈنگ ہو رہی ہے, ریکارڈنگ کیوں نہ, میرا مطلب ہے کہ آپ کے پاس آپ کا موقف کمزور ہے. آپ نے کوئی غلط بیانی کرنی ہے. یہ بنیاد ہی آپ غلط ہے. آپ نے کوئی غلط بیانی کرنی ہے. بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. جی جو لوگ 11ویں دیتے ہیں جی وہ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے ڈر کر 11ویں دیتے ہیں. نہیں دیتا یا پھر اس ایک منٹ, یا پھر اس امید کا دیتے ہیں, یا پھر اس دیتا ہے کہ ٹائم رکھنا ہے. 5 منٹ کی ٹرن رکھنی ہے یا 10 منٹ کی بتائیں. 5 منٹ کی ٹرن رکھنی ہے یا 10 منٹ کی بولے تاکہ مناظرہ شروع ہو. کون ڈر کے دیتا ہے؟ ڈر کے جتنے لوگ 11ویں دیتے ہیں یہ غلط آپ ماننے دور میں آپ بریلوی تھے, آپ نے کسی عالم سے اس کے بارے میں پوچھا ہی نہیں. دیکھیں اب آپ سے پوچھنے آئے ہیں, مجھ سے پوچھنے آئے ہیں, مجھ سے پوچھنے آئے ہیں, مجھ سے پوچھنے آئے ہیں, کہہ رہے مجھ سے پوچھنے آئے ہیں. بیٹھ جائیں, بتاتا ہوں, بیٹھ جائیں, بیٹھیں. آپ بتائیں بیٹھے. آپ نے ان کی تاریخ سننی ہے کیا؟ بیٹھ کر بتا دیں, بتا دیں. ایک منٹ, آپ نے تعریف بتانی ہے, اس کے بعد ہم نے جب بات کرنی پھر آپ نے چھوڑی تھی. بات یہ ہے کہ آپ یہاں اس وقت آپ جانے پہلے تیار کر لو نا, کی ہو گیا جی کوئی بات کھڑے ہو بیٹھے چلو جاتے تیار کرو اپنا. اب باہر خاموشی کراؤ جی. تو آپ جج تیار کرو, آپ مطلب کر لیتے ہیں. کیوں جی حضرت صاحب آج طارق صاحب کو جج کر دیں. خود ہی کر لیں گے سر جی. بات ہم مناظرہ شروع کرو, ٹائم ٹیبل ان کو طے کر کے مناظرہ شروع کرو. تمام خود جج. آپ نے پہلے تو 11ویں کی تاریخ سنی. صاحب بات یہ آپ 11ویں کی تاریخ میں بتانا, 11ویں کا موقع بھی بتانا, سارا بھی بتانا. اب آپ مفتی نہیں ہونا چاہیں, آپ مناظر نہیں ہونے, آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے آیا جی مناظرہ. اچھا اس کا مطلب ہے آپ کو کل سے پتہ نہیں چل رہا کہ میں مناظرے کے لیے آیا ہوں. سے آپ نے مناظرہ کرنا ہے انشاءاللہ. کیا یہ
آپ کو شک ہے ابھی؟ آپ کو شک ہے؟ آپ نے یہ سائن کیسے کیے؟ اور مولوی صاحب بتاؤ آپ نے مجھ سے مناظرہ کرنا ہے؟ جی مناظرہ اور کشتی کرنی ہے؟ آپ مجھ سے مناظرہ کریں ہاں کریں گے انشاءاللہ. کشتی کی یہ مناظرہ کریں گے، یہ مناظرہ کریں گے، یہ مناظرہ آپ کی اور آپ مناظرہ نہیں کریں گے؟ یہ میری پیشین کو یہ کہ آپ میرے ساتھ مناظرہ نہیں کر سکتے؟ اور جناب نہیں کر سکتے، کرتے ہیں تو ٹائم طے کریں، مناظرہ شروع کریں، مناظرہ شروع کریں گے مناظرہ. یار ایک منٹ، میں کل سے مناظرے کے لیے آیا ہوں، ان سے سائن کروائے ہیں ان کو مجبور کر کے. اب کہتے کریں گے، آپ کریں گے، آپ کو پتا چلے گا کہ میں آپ کے ساتھ مناظرہ کر رہا ہوں، اور آپ کو پتا چلے گا جناب آپ مناظرہ شروع کریں. آپ مناظرہ کریں گے، یہ آپ کے گھر ہے، یہ میرے گھر نہیں آئے. طریقہ آپ بتا دیں، میرے گھر نہیں آئے، یہ آئے ہیں، آپ نہیں آئے میرے گھر، نہ میں ان کے گھر گیا ہوں. موقع واردات پر آئے ہیں، یہ آئے. اچھا ابھی بات اب مناظرہ کروائیں، ان کو کیا مناظرہ شروع کریں. مناظرہ شروع کرنے دعویٰ ہی غلط ہے. دعویٰ آپ نے کیوں غلط دیا ہے؟ آپ نے دعویٰ غلط کیوں دیا ہے؟ آپ لوگ آپ نے غلط دعویٰ کیوں دیا ہے؟ آپ صحیح دعویٰ دیتے ہیں. آپ دعویٰ صحیح دیتے ہو اس وقت، آپ نے غلط دعویٰ دے دیا ہے. اس نے لکھا ہے جناب آپ کے نوری صاحب نے. جب بات لکھی جاتی ہے اگر غلط ہو کوئی اس پر سائن نہیں کرتا. نوری صاحب نے پڑھ کے سائن کیتے سی کہ پرنتو بغیر سائن کیتے سی. پڑھ کے 3 دفعہ انہوں نے پڑھایا گیا ہے. انہوں نے یار انہوں پوچھ کے گل کیوں آ رہا ہے؟ کسے جان ہے اپنا 11ویں شریف کی بحث سے گل مکی تے کرو انہوں نے کہو مناظرہ شروع کرے. آؤ نوری صاحب آؤ. میرا خیال ہے نوری صاحب کو پوچھ رہی جیل کیا تحریر میں نکل میں کہہ رہی ہوں انہوں تو پھر دسو بھی علماء آ رہے ہیں مناظرہ کرو گے کل میں مجبور کر کے سائن کرایا منٹا کر کے سائن کروائے نے. ہاں جی ایک اور بھی لکھا ہے وہ تاریخ طے کروا دیں تو ہم دھمکی کے طور پہ مناظرہ کرو. اسی مناظرہ اندر سے لینا جڑیاں نے 2 تحریراں نے، ایک بھی نہیں. بالکل نوری صاحب ہاں جی آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے نا، آپ کو پتہ ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یار ایسا کام کرنا چاہتے ہیں کیوں لڑتے ہو یہ جی محمد زاد صاحب کی تحریر ہے. جب بہانا بنا کے کر کے اٹھنا ہاں پیدا کوئی روڑا بنا کے اٹھ جانا، یہ گل بات کرنی ہے تو لڑنا تو پھر دس دو پھر ختم کر. کل دیا میں منٹا کرنے لگیا جی انہوں دیا کل دیا منٹا کرنے لگیا منتا تو پتا کیوں پہ کرنا ہے. ہاں جی جا تو موقع بادے کو لے کے وجہ تو منتا ہاں صاحب نے تحریر کی ہے. مول صاحب سنو، مول صاحب سنو، موقع بیان کر تیرا صاحب علم ہے موقع کو یار گل سنے گا تیرا موقف جہاں نا یہ جہاں تھی حساب کر رہے موقف تو آدھے کو لکھ کے سارا ٹھوک کے ہماری گل نہیں ہے. چپ کرو گے؟ میں اپنا موقف موقف لکھا ہے، موقف لکھا انہوں نے پوچھ میرے بھائی اور پوچھو نا انہوں یہ میرا موقف نہیں لکھا. ابھی اج تک یہ دیکھتے آئے ہیں تحریر ہو جاتی نا تحریر ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਨੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਆ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਇਹ ਸੈਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ. سین نہیں میں کیتے سن کے اور نوری صاحب اس بات کی قسم دے دیں میں جناب ایسے ذات صاحب مناظرہ کرنا ٹھیک ہے نا جی. ذات صاحب نے تسلیم کرتے ہیں اور ذات صاحب نے تسلیم کرتے ہو. ہلو تمہیں تیری خیر کرے لو یہ تیری باڑیاں نے کل کی
جی ہاں ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰੋ ਇਸ ਤੇ ਠਹਿਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰੋਗੇ ਕਰਾਂਗਾ ਜਨਾਬ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਉੱਠਾਂਗੇ ਅੱਜ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹ ਜੱਜ ਬਣਾਏ ਨੇ ਠਹਿਰੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਬਣਾਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਹੋ ਕੇ ਆਇਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਬੋਲਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀਏ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿੱਤਦੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੱਜ ਇੱਕੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਐਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਆਤੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਹ ਦਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਖਾਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਤੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨਾ ਜਨਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਾਕ ਬਦਲ ਦਾ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਤਕਰੀਬ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਹੋਈ ਜਨਾਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਤ ਕਰਿਆ ਅਦੋਂ ਨਾ ਯਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੀਦਰ ਨਾਲ ਤੋਂ ਬਣੀ ਗਈ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਰਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਲੇ ਹਰਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸਵਾਬ ਦੇ ਹਰਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ تشریف رکھو کام محترم تحریر واپس تحریر ساری ورکا ساڈا تحریر واپس کرو اس گل کا انکار کر رہا کہ تھی جھوٹے جے یہ گل انکاری ہے کہ تھی جھوٹے جے بالکل جھوٹے جے تحریر واپس کرو تھی بالکل جھوٹے جے پکی گل ہے تھی جھوٹے جے اور تے جھوٹا ہے بالکل امکان ہے ہوں تھی محنت کر رہے جی کہ سانو چھڑ دیو بالکل جھوٹ ہے مولانا صاحب تحریر واپس کرو تحریر واپس کرو تحریر دو جناب تحریر دو تحریر واپس کرو روز مناظرہ کر گیا مناظرہ نہیں تحریر میرے کو کھول آ کے ورکا تو مل گئی پوائنٹ نوٹ کرو سارا ورکا کا یار ورکا وہ موقع نہیں لینا فوٹو اسٹیٹ کرا لیں یار بڑی دلیل دیا گے مناظرہ تو شروع کر مناظرہ شروع کر دلیل شروع کر میرے ٹائم دو میرے ٹائم دو میرے ٹائم دو تو میں تو ہوں ایک طریق نے یہ کیا ہے کہ 11ویں حرام ہے حضرت صاحب ٹھیک ہے اس پہ خان صاحب میں دلیل ایک ہی دلیل دے حرام ہے حرام ہے حرام ہے کفر ہے مناظرے ثابت کریں گے شروع مناظرے ثابت کریں گے
ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨਾ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁੱਸੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਬਸ ਖਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ ਯਾਰ। अच्छा भाई ਜੋ ਕੋਈ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ बात ये है, देखो भाई देखो, बात सुने भाई, बात सुने, सूरत हराम है इस मौकफ से दलाल है। बात इंसाफ के साथ होनी चाहिए। ये शोर शराबा दोनों तरफ से, ये शोर शराबा दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए, समझ आई। मुनाजरे का एक मुनाजिर होता है, एक सदर मुनाजिर होता है, ठीक है। हमारी तरफ से मुनाजिर मौलाना इकराम साहब हैं, और सदर मुनाजिर का काम होता है मुनाजरे को कंट्रोल करना। अगर मुनाजिर के अलावा कोई शख्स गैर कानूनी तौर पर बात करता है तो सदर मुनाजिर को उसको कह सकता है। तो शफीक साहब हमारे सदर मुनाजिर हैं, और मैं इंशाल्लाह इकराम सदर यार सारा सदर क्यों बोल रहे, बस करो तो खुदा का खौफ करो, थोड़ा गल शुरू हो जाओ। अच्छा बैठा रहे। सदर मुनाजिर मेरा हमेशा सारे सुनता है, किसी पार्टी का सदर किसी को बनाना है तो तीसरे बंदे लियाओ जो कि पार्टी 4.5 साल की करे। नहीं वो कर मुनाजरे से बना दिता है जेडे बेचारे मुनाजरे के इब्तदाई उसूल ही नहीं जानते, जिन्होंने पता ही नहीं मुनाजरा बला की होती है, वो आ गए तो मैंने मुनाजरा करोगे मुनाजरा। अब मौलवी साहब हर फरीक की तरफ से एक सदर मुनाजर होता है। कोई बड़े छोटे ना अदब सीखिया करो। मैं अदब कर रही हूँ, गल समझा रही हूँ जनाब, गल समझा रही हूँ जनाब, गल समझा रही हूँ। जिन्हें पता नहीं तेरे तेरे आया बैठे थे सही इजाजत है गल करने मौलवी साहब हर फरीक की तरफ से मुल्ला जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਇਹ ਤਮੀਜ਼ ਕਬਰਾਂ ਚ ਚੁਬਣਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਸਤਾਖ ਇਹ ਤਮੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਟਾ ਦੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਤਮੀਜ਼ ਮੁੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੁੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੁੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਤਮੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਇਹ ਮੁੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਮੀਜ਼ ਰੱਖਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਮੁੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਦਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਦਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਆਨ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ मुनाजरा करेगा। एक मिनट सारे मुनाजर जी सारे मुनाजर अगर ये मुनाजरा करें तो बरेलवियत मर जाएगी, आज बरेलवियत तबाह हो जाएगी, इस वास्ते मुनाजरा नहीं करेंगे। उन्हें पता नहीं कि सदर मुनाजर क्यों होना, मुनाजरे वास्ते तहरीर आए हैं, तहरीर लैके इन्हों ने जाना, तहरीर आपकी लैन वास्ते आए हैं, उन्होंने ले ली है इन्हें जाना। कयामत आ सकती है लेकिन बरेलवियत मुनाजरा नहीं कर सकती। हाँ जी एक कयामत आए लेकिन हुजूर गौस पाक के नाम लेना लगे ही रहेंगे इंशाअल्लाह। बरेलवियत नूं 100 साल हो गए जारी रहेगा। जेड़े बने साल दे बरेलवियत नूं 100 साल हो गए। बैठ के मेरा मुनाजरा शुरू कर, उसे भी कर मुनाजरा कर। हाँ शुरू करा मुनाजरा, शुरू करा मुनाजरा। चैलेंज होया, दावा लिखा गया गवर्नमेंट मुनाजरे मुनाजरा नहीं करती है ना, भी नहीं करती। अगर मुनाजरा करना मजहब ठेकेदार का है, करके ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਣੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਕਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ हुणे मेरे नाल गल करो। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਏਗੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੀਡੀ ਗਵਾਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਹੀ ਮਨਾਜ਼ਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਹਿਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਮਨਾ ਫਰਮਾਇਆ तेरी ये बात करना गुनाह है तेरा ठीक नहीं मासूम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया फिर हजरत बिलाल मुंह की करेगा तू अंदरूनी काले तू बिलाल की करेगा रजी अल्लाह ताला नहीं हो सकता चुप यार इन्हें इल्म नहीं है वाला भाई अरशद साहब ठहरो आज साहब तुम कल मैं तहरीर ली जी सर ये कह रहे हैं मैं कल मुनाजरे का क्या इकराम साहब आज गए ने कल मैं तहरीर ली जात साहब को मैं थोड़े सामने क्या सी कि तारीख लिखो तो मुनाजरे की क्या सी कोई क्या सी जाता मैं क्या सी कोई क्या सी तेरी जरूरत नहीं है मुनाजरे की तारीख लिखने की नहीं लिखी तू मैं आया कर जरूरत शुरू कर जनाब जरूरत है तो फिर शुरू कर इन्नी बहादुरी है तो शुरू कर मुनाजरा गल खत्म हो तू पर्दा रखना मैं तेरे मुनाजरा शुरू कर और तू मुनाजरा शुरू कर तो मैं तेरे को इराब सुनागा भी सुनावागा और यार मुनाजरा शुरू करना और तेन मैं की क्या है तेन मैं एवं तू नहीं बाजी सकता मैं तो मुनाजरा नहीं तेन क्या बरेलवियत मर सकती है लेकिन मुनाजरा नहीं कर मर सकती है कर सकती है जहर पी सकती है करो मुनाजरा करो मुनाजरा करो बरेलवियत तो पता है कि अगर आज मुनाजरा हो गया तो पाक पतन की सफा से बरेलवियत खत्म हो जाएगी बरेलवियत खत्म हो जाएगी मैं सारा एक मुनाजरा शुरू कर अब तो मुनाजरा शुरू कर सुनाओ तो मुनाजरा शुरू कर तेरी जरूरत है तो मुनाजरा शुरू कर तर्जुमे तो शुरू करा देने शुरू तो करो बैठो तो सही बैठो तो सही बैठो तो सही सुनी तो मेरे सुनाओ गाल सुनो कोई ना जनाब इन्हें जाना वा हाँ जी जाना ही है जा रही तकबीर अल्लाह अकबर मसलक अहले हदीस जिंदाबाद मसलक अहले हदीस जिंदाबाद अहले हदीस मसलक अहले हदीस मसलक अहले हदीस बरेलवियत जा रही है बरेलवियत जा रही है बरेलवियत गई बरेलवियत जा रही है बरेलवियत जा रही है बरेलवी जा रहे हैं नूरी साहब जा रहे हैं नूरी साहब जा रहे हैं नूरी साहब जा रहे हैं और नूरी साहब जा रहे हैं वापस नूरी साहब जा रहे हैं नूरी साहब वापस जा रहे हैं सुनो फाम साहब एक कसरत से कर रहे बात हुई थी नूरी साहब वापस जा रहे हैं एक गल गलत है नहीं कर रहे नूरी साहब बरेलवियत गई
ਕਈ ਬਰੇਲ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਬਰੇਲਵੀਅਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਜਾਣ ਦਿਓ ਜਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਰੇਲਵੀਅਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ। पुलिस आ गई, पुलिस मंगा ली, पुलिस मंगवा ली, पुलिस मंगवा ली, पुलिस आ गई, पुलिस बाकी वाले मुलाजम नहीं चाहिए मेरे यार बैठ जाओ, गल सुनो, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਬੈਠ ਜਾਓ, 2 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੈਠੋ ਭਰਾ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ, ਬੈਠੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ऐसे बैठ के गल कर लेंगे यार। हाँ कर लो, खामोश हो जाओ यार, मेहरबानी तक खामोश यार, जेड़ा ड्रामा ओवर है सारे लोग पुलिस ने कौन करता पुलिस ने फोन कर रहे वेख लो, मोहम्मद अहमद नूरी साहब पुलिस ने फोन कर रहे हैं, मोहम्मद अहमद नूरी साहब पुलिस ने फोन कर रहे हैं। कैमरामैन मैं की करता पुलिस फोन के क्या नूरी साहब मुलाजिम मेरे अधिकार बने मालूम नहीं जानते, जो कि मुलाजिम नहीं बंदा बापी भी करना उल्टा करना नहीं करनी कसरत तादाद का मकान पुलिस की मैयत से चलेगा कैसे भाई लड़ाई हो रही है पुलिस तेरा कैमरा भी तेरा कैमरा भी पुलिस आ रही है नहीं ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ हाँ जी जिन्ना देर ਹੁਣ पुलिस ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਰੋਲਾ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਖਲੋਵੇਗੀ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲਾ ਪਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਚੱਲ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਚੱਲ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਾਂਗੇ हाँ जी ਪੁਲਿਸ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰੋ ਐਵੇਂ ਰੋਲਾ ਕਿਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਕਿ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉੱਠਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰੋਲਾ ਉੱਠਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਚੱਲ सामने करो जनाब कैमरा लाओ देखो जी बात ये कि मौजू मुनाजरा 11वीं शरीफ दावा उलमा बरेलवी है कि पीर अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो कि गौसे आजम हैं
उनके नाम की नजर न्याज के तौर पर 11वीं देना और इसका खाना पीना सब हलाल है, क्योंकि वो गौसे आजम हैं। हम उलमा बरेलवी इस दावे को कुरान मजीद और सही हदीस से साबित करेंगे। दस्तखत जुम्मेदार मनाजर कारी मोहम्मद आजम नूरी साहब मैं उन्होंने सैन ने आजम नूरी साहब दे सैन ने आजम नूरी साहब दे सैन ग्यारहवीं शरीफ पे साले भाई जान ਅੱਜ ਦਾ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਾਂਗੇ 15 ਤੇ ਰਾਮਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਕਰੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਬਰੇਲਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਵਾ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾਵਾ ਸਾਡੇ ਸੈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੈਨ ਨੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈਨ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਕਰਿਓ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਨ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੌਜੂ ਬਣਾਤਾ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। 2 ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੈਨ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨ ਕਰਾਏ ਨੇ ਬਾਅਦ ਤਹਿਰੀਰ ਲਿਖੀ ਨੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਨ ਕਰਾਏ ਨੇ ਬਾਅਦ ਤਹਿਰੀਰ ਲਿਖੀ ਨੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਦਫਾ ਤਹਿਰੀਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਸੈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਦਫਾ ਤਹਿਰੀਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ फिर सैन किते रहे। नूरी साहब कह रहे हैं कि मैं पहले सैन कितने बाद तहरीर हुई। नूरी साहब फोन कर रहे हैं पुलिस नु तहरीर तो मुनाजरा नहीं करना। इस तारीख तो मुनाजरा खत्म कदों की तारीख है करांगा के मैं अगली तारीख से ये देखते करांगा कदों करेगा शामत तो बाद करेगा 2 तक जाके यार 1 मिनट चुप करते जे कि नहीं करते जे तो गल मुक भी लैन दो यार कदा रौला पाया होया तुसीं आप बाहर जा रहे ने। मेहरबानी नूरी साहब इधर तशरीफ लियाओ। नूरी साहब आयो ए गल खत्म होनी। आजो नूरी साहब आजो नूरी साहब नूरी साहब आ जाओ मेहरबानी यार ताकि 1 मिनट पहुंच हो जाओ। नूरी साहब इधर आओ ना जरा बैठो नूरी साहब मेहरबानी खामोश हो गए खड़ी होगी मुनाजरा शुरू हो गया ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਗੇ ਖਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਬਸ। ਹਾਂ लो जी अकारी साहब ने फोन करता है तो जरा इन्होंने समझा लो आप ही ਰੌਲਾ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਰੌਲਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਕਸਦ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਅਤ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਜਾਵਣ ਨਾਲ ਖੋਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੋਰੇ ਚਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਖੋਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਗੋਰੇ ਚਾਈ ਫਿਰਦੇ। बिल्कुल नूरी साहब पुलिस को टेलीफोन करता है पुलिस सब तो पहले ये होगा नूरी साहब पुलिस को टेलीफोन करता है पुलिस आएगी फिर मुनाजरा होगा। नूरी साहब कह रहे हैं नूरी साहब पुलिस को टेलीफोन करता है नूरी साहब पुलिस को टेलीफोन करता है पुलिस आएगी मुनाजरा होगा। कोई किताब नूरी साहब कह रहे हैं अपने गेल लेने चलो बिठा देने जिन्हें कहते नूरी साहब पुलिस को टेलीफोन करता है और बार बार कह रहे हैं पुलिस आएगी इंतजाम में आएगी मुनाजरा होगा। यार पहले बैठो
یار وہ جڑی گل تے آ دے چلو پھر جانن تے حصہ نہیں ہے جی اصل گل ہے نا ادھر آؤ میں ٹائم پایا کرتے پے بندہ جو قرآن لے کے آیا ہے چاہے کتا لے کے آیا یار ایک بندہ چاہے کتا لے کے سارے خاموش ہو کرنے کا ترجمہ دسا بیٹھو نہیں میں بھی بیٹھنا بچنا بیٹھ کے سنو ترجمہ ترجمہ سنانا جناب جہاں مطالبہ کیتا ہے جہاں تھی مطالبہ کیتا ہے میں وہ پورا کر رہی ہوں ہوں تو تھی میرے کو سنو جب میں سنانا بھی ہاں تو سنو نا موقع دو گے تو میں سنا گا ہوں تھی 1 منٹ جی خاموش پہ کوئی بھائی نہ بولے بات ہے مولانا صاحب تھی میرے کو ترجمے کا سوال کیتا ہے ہوں میں ترجمہ کرا صحیح یا کرا غلط جنی دیر تک میں ترجمہ نہیں کر لینا اتنی دیر تک تھی نہیں بولنا بعد میری تصحیح کرنی ہے ہاں بالکل کیمرے سے ہو رہی ہے یار کوئی بھی نہ بولے ہو اب باہر لے پائیں کیوں یہ کوئی ایٹم بم ہے ڈرو نہیں 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 یار ڈر رہے یار مینو ترجمہ تو سنا لین دو ترجمہ سنا لین دو مول صاحب ترجمہ ترجمہ تو سن لو میرے کو جناب ترجمہ سن رہے ہیں یہ ترجمہ سن رہے ہیں جواب دی ایک صورت ہے جی جائز ہے اور یہ ثابت یار ایک صاحب فرمانے نے ترجمہ سناؤ دوسرے رولا پانے شروع کر دیں ہوں رولا نہیں پاؤنا میں کلمے کا ترجمہ شروع کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت مولانا صاحب نے 11ویں کے موضوع پر آ کر مجھ پر یہ سوال کیا ہے کہ آپ پہلے کلمے کا ترجمہ سنائیں. اس لیے میں کلمے کا ترجمہ سناتا ہوں. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود, کوئی حاجت روا, کوئی بگڑی بنانے والا, کوئی غوث الاعظم نہیں. آپ بعد میں بتائیں گے کوئی غوث الاعظم نہیں جس کو بریلویت غوث الاعظم کہتی ہے. سنیں نا, آپ بعد میں بتائیں گے جس کو بریلویت غوث الاعظم کہتی ہے. غوث الاعظم کا مطلب ہے سب سے بڑا فریاد رکھ. غوث الاعظم کا مطلب ہے سب سے بڑا فریاد رکھ. بریلویت جس کو غوث الاعظم کہتی ہے اس کے غوث الاعظم ہونے کی ایک دلیل پیش کرے, کیونکہ غوث الاعظم اللہ ہے. غوث الاعظم میرا رب ہے. چلو تشریف لے غوث الاعظم میرا رب ہے. غوث الاعظم میرا رب ہے. غوث الاعظم رب ہے. سب سے بڑا فریاد رس رب ہے. سب سے بڑا فریاد رس صرف اللہ ہے. اللہ کے علاوہ انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث الاعظم کہا ہے. اس کے غوث الاعظم ہونے کی دلیل پیش کریں. بیٹھیں, مجھے ترجمہ کرنے دیں اور سنیں. میں پوچھتا ہوں بریلویت سے, میں بریلویت سے پوچھتا ہوں کہ مولوی احمد رضا خان صاحب نے اپنی ملفوظات میں لکھا ہے, نکالے ملفوظات میں لکھا ہے کہ غوث کے بغیر زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے. میرا رب زمین و آسمان کو تھامے ہوئے ہے. رب نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے. بریلویت کہتی ہے
بریلویت کہتی ہے کہ غوث کے بغیر زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے. بریلویت کلمے کا خلاف کرتی ہے. بریلویت لا الہ الا اللہ کا انکار کرتی ہے یہ کہہ کر کہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم ہے اور غوث العظم کے بغیر زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے. یہ حوالہ نکالے جی ملفوظات سے. یہ ترجمہ ہے. جی یہ ترجمہ ہے, آپ بھی ترجمہ کریں گے. یہ ملفوظات احمد رضا حصہ اول صفحہ نمبر 115 اس پر لکھا ہے بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے. آپ کی بات کی کوئی بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے. ہم بول رہے ہیں مناظر بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے. اور مولوی احمد رضا خان صاحب نے اور مولوی وہ تحریر جو ہوئی انہوں تحریر عرفان صاحب شیخ انہوں تحریر یہ تحریر وہ تمہارا معاملہ ہے. قاری صاحب کرو آپ کا. یہ تحریر ہے, یہ دیکھیں یہاں پہ نوری صاحب کے سائن بھی کی ہوئی. بالکل میں مانتا ہوں. یہ تحریر یہ ہے جی تحریر, یہ تحریر دکھائیں گے. یہ نہیں, یہ ایک کی اور آپ کی. یہ دوسرے نے جی. اچھا یہ تحریر نوری صاحب نے سائن کی تھی. یہ آپ کے سائن یا بعد میں وہ کہتا تھا ادھر بھی سائن کرے, ادھر نہیں میں کرتا. یہ آپ کے ہمارا ابتدائی جو موقف ہے وہ یہ آپ کے سائن نوری صاحب جی لاؤ میں یہ میرے یہ تحریر آپ نے ہمارا ابتدائی موقف جو تحریر ہوا تھا نا نا یہ سائن آپ نے نہیں کی. یہ تو انہوں نے 10 پیپروں پر خالی پیپر پہ کروا لیے. خالی پیپروں پہ کروا لیے نہیں تحریروں پر آپ نے پڑھ کر نہیں دیکھو یہ تو دیکھو وقت مناظرہ انشاءاللہ 21/2/2011 اتوار 10 بجے انہوں نے کیا سی. آج یہ معاہدہ ہوا ہے موضوع 11ویں شریف والے کے نام کی کوئی بھی چیز لے کر کھانا یا بانٹنا حلال ہے. یہ ثابت کریں گے محمد اعظم نوری محلہ فرید آباد بائی پاس پل راجبا. قرآن پاک اور صحیح حدیث سے ثابت کریں گے یا کروائیں گے. تھلے انہوں کا فون نمبر جی 0302 6943 801. جھوٹے آدمی پر قانونی کارروائی کی جائے گی. جگہ کی ذمہ داری ان کی ہوگی, انہوں نے نہیں کیا. یہ سارا انتظام ہم نے خود کیا. نیچے ان کے سین ہے. تو اس کے مطابق تحریر دے دو پارٹیاں گل کرو بس گل. یہ دوسری تحریر بھائی یہ آج کی نہیں, یہ ان کا معاملہ ہے. سین دونوں دے گئے نا. یہ ان کا آپس میں ہوا کہ اس مسئلے پر بھی بحث کریں گے. چیز ہے سین میرے بھی نوری صاحب کے فین ہو گئے. نوری صاحب کے فین علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تحریر بھی پڑھ کر سنا دے, بجے سے سنا دے ذرا. علامہ صاحب فرما رہے ہیں, سنا دے. موضوع مناظر 11ویں شریف 15/2/2011. دعویٰ علماء بریلوی ہے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ غوث اعظم ہیں. ان کے نام کی نظر و نیاز کے طور پر 11ویں دینا اور اس کا کھانا پینا سب حلال ہے کیونکہ وہ غوث اعظم ہیں. ہم علماء بریلوی اس دعوے کو قرآن مجید اور صحیح حدیث سے ثابت کریں گے. دستخط ذمہ دار مناظر قاری محمد اعظم نوری صاحب. دستخط گواہ محمد ناصر ولد لیاقت علی محلہ فرید آباد. وحید احمد پٹی ولد محمد احمد پٹی محلہ فرید آباد. پیر بختیار احمد چشتی چک سلامت محمد ارشد ولد شاہ نواز محلہ فرید آباد. یہ تو موقف ہے کہ دونوں کا تو پھر کہا رولا پایا تمہیں پتا تو ہے نہیں گا. چلو جی حضرت صاحب گزارش یہ ہے ادھر سوال کا ٹائم رکھو. ایک میں عرض کرا جی. لو جی عرض ہے میرے محترم حقیقت جڑی میں عرض کرنا چاہنا کہ یہ جو تحریر آپ کے پاس ہے نا یہ قبلہ اعظم نوری صاحب نے سائن ہوں گے. ہم اس سے انکار نہیں کرتے کہ یہ ہوں گے, آپ لوگوں کی موجودگی میں ہوں گے, ان کی موجودگی میں ہوں گے, ٹھیک ہے, اس سے انکار نہیں ہے.
لیکن میں اہل سنت کا ایک ادنا سا خادم ہونے کی حیثیت سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارا موقف یہ ہے، 11ویں شریف ایصال ثواب کی ایک بات ہے، اور ایصال ثواب کی طرح کی ایک چیز ہے جس کو ہم جائز مانتے ہیں، لیکن اس وقت اگر صرف وربلی اٹیک کیا جائے، کیونکہ ہمیں اس نوعیت کا پتہ نہیں تھا کہ باقاعدہ، میں اپنی جو ہم بات حقیقت کر رہے ہیں، جو باقاعدہ طور پہ یہ کتابوں کی صورت میں اس کا ہمیں علم نہیں تھا، میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ تمام اب انتظامیہ اور آپ دوست کھلے دل سے، اور میں آپ کو اپنے پاس بلاؤں گا یا آپ جہاں پہ رکھیں، انشاءاللہ کتابوں کے ساتھ اس موقف کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ ایسے وربلی ہم آپ کو کہتے رہے، آپ ہمیں کہتے رہے، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اگر ہمارے علم میں ہوتا کہ یہ مناظرہ ہے تو ہم بھی صحیح طریقے کے مطابق اپنے دلائل اور کتب لے کے آتے اور اس معاملے کو ہم آگے چلاتے۔ دوسری بات، لو جی حضرت صاحب کی بات بات کا کوئی فائدہ نہیں۔ بات دراصل یہ ہے حضرت کے علماء اہل حدیث اور تمام لوگوں کو بعض عبارات پر اعتراض ہے جو کتب میں علماء بریلوی نے لکھی، پہلی بات۔ دوسری یہ ہے کہ ہمارے نچلے طبقے میں بعض عناصر نے 11ویں شریف یا اس طرح کے دوسرے ختمات کو ان کے نام رکھ کر ان کو سلسلہ اور بنا دیا ہے۔ نفس مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے، لوگوں کی زبانوں پر اور چڑھ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اب مناظرہ جو ہوتا ہے حضرت، میں ان سے بھی گزارش کروں گا یہ ٹھنڈے دل سے اس کو سوچیں، مناظرہ نفس مسئلہ پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مناظرہ عرفان صاحب نفس مسئلہ پر ہوتا ہے۔ جو 11ویں کا جو نفس مسئلہ ہے نا، اس پر آپ مناظرہ ہوگا 11ویں کے نفس مسئلہ پر کہ اس کے یہ چیز کیا ہے، دراصل یہ چیز کیا ہے، کیونکہ شریعت کے احکامات پر اگر کسی کو مناظرہ کرنا ہے تو اختلافی احکام پہ کریں گے، نہ کہ وہ جو لوگوں میں ایک بات مشہور ہوئی ہے اس کو کہاں سے نکالیں گے آپ۔ 11ویں کے لفظ آپ کہاں سے، قرآن حدیث سے آپ دکھا سکیں گے 11ویں کا لفظ لکھا ہوا؟ ایک منٹ ہے نا، میری بات سنیں یار، میری بات تو چپ تو کر جائیں، سن تو لیں، آپ تو چپ کر یار، میری بات تو سن لیں، میری بات، اچھا ٹھیک ہے، سن لی 11ویں کے لفظ کو آپ قرآن سے دکھائیں گے نہیں دکھائیں گے؟ ہم قرآن سے 11ویں کے لفظ کو دکھائیں گے نہیں دکھائیں گے؟ لفظ نہیں ملیں گے آپ کو۔ جو جواز چیزیں ہوتی ہیں جن کا شریعت میں جواز ہوتا ہے، ان کے سب کے الفاظ نہیں قرآن و حدیث میں ملتے۔ اگر سب کے الفاظ قرآن و حدیث میں ملتے، قرآن میں ہر ایک کے الفاظ ملتے تو حدیث کی ضرورت نہیں تھی، حالانکہ حدیث قرآن کے اجمال کی تفصیل بیان کرتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو حدیث میں رہ جاتا ہے اجمال ائمہ کے اور علماء کے اقوال اور ان کی شرحیں اور ان کی تفسیر، اس کی تفصیل بیان کرتی ہے۔ تو بات آپ کو قرآن اور صحیح حدیث میں یہ نہیں ملے کہ یہ 11ویں کا لفظ ہے، یہ حرام ہے، 11ویں حرام ہے۔ اس وقت کون سی 11ویں تھی اور کون سے 11ویں منانے والے تھے اس وقت؟ صرف ایک قرآن نازل ہوتا ہے نا، دیکھیں قرآن نازل ہوتا ہے، میری بات تو پوری ہو لینے دیں، اب آپ کو حوصلہ ہی نہیں ہے سننے کا۔ ہاں محمد ظاہر میں 11ویں کے مجھے جانتے ہیں سارے جانتے، ان سے پوچھ لیجیے گا۔ محمد زاہد، محمد یا ٹھہر جائے، دیکھیں وسعت نظری سے کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی اہل حدیث اہل سنت والی بات نہیں کر رہا ہوں، وسعت نظری سے کہہ رہا ہوں، آپ کو ہر جائز چیز کا قرآن حدیث میں لفظ نہیں ملے گا، لفظ نہیں ملے گا۔ اگر ہر جائز چیز کا قرآن میں لفظ ہوتا تو امام مہدی کے آنے اور ان کے مسلمانوں کی قیادت کرنے ان کے الفاظ میں بھی ملنے چاہیے، لیکن حدیث میں مل جاتے ہیں۔ لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں جو ہونی ہیں اور جائز ہیں لیکن ان کے الفاظ نہیں ملتے۔ کیا ملتا ہے؟ ان کا جواز ملتا ہے، اور وہ کہاں سے لیا جاتا ہے؟ نصوص کی صراحت سے، ان کے ظاہر سے، اشارے سے یا اقتضاء سے۔ ان چیزوں سے ہم قرآن حدیث سے لیتے ہیں، یہ فلاں چیز جائز ہے، یہ فلاں چیز جائز نہیں ہے۔ باقی رہی دوسری بات کہ رسول اللہ کے دور میں اگر 11ویں تھی یا نہیں تھی، بعد میں ہوئی ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بعد میں ہونے والا امر مذموم ہے اور خلاف شرع ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہمارا یہ لباس، ہمارا یہ طور طریقہ، ہمارے یہ مناظرے اور ہمارا یہ کتب سے اس طرح بحث کرنا، یہ بھی رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا۔ آپ سب لوگ اس کو سمجھتے ہیں،
بات یہ ہے کہ ہر بعد میں آنے والی چیز جو پہلے نہ تھی، ہاں اگر وہ خلاف شرع ہے تو بدعت ہے، اگر خلاف شرع نہیں ہے تو وہ بدعت نہیں ہے. ہاں اگر وہ بدعت حسنہ بھی ہے تو اس میں غلب نہیں کرنا چاہیے. غلب جو ہوتا ہے ایک طرح کی زیادتی کر دیتے ہیں لوگ، ایک چیز میں بہت بڑھ جاتے ہیں، حد سے زیادہ وہ نہیں کرنی چاہیے. ہم بھی یہی کہتے ہیں. یہ باتیں آپ کو کام آئیں گی، یہ آپ کے فائدے کے لیے، یہ آپ کو کام آئیں گے. ٹھیک ہے، ہم باتیں کرنے نہیں آئے. آپ فائدہ لینے آئے، سوالوں کے جواب لینے آئے. آپ فائدہ لینے آئے ہیں تو وہ لیجیے، فائدہ دے رہا ہوں. میں نے کوئی اٹیک نہیں کیا. ایک منٹ ٹھہرو، کوئی اٹیک کسی پر. حضرت صاحب میں نے کوئی اٹیک کیا؟ نوری صاحب کھڑے ہو کے کہہ دیں، نوری صاحب کھڑے ہو کے کہہ دیں، نوری صاحب کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ میں غلطی پہ سی. ٹھہرو نا، ٹھہرو. اور میرے بھائی گل سنو. ایک منٹ عرفان صاحب، یہ آپ کے شیخ ہیں. میں ٹھہرے ایک منٹ آپ کو بول رہا دیتا ہوں یار، دیتا ہوں. میری بات سننے کی آپ نے ہمت نہیں، میری بات سننے کی آپ نے ہمت نہیں. ایک منٹ ٹھہر یار، میری بات تو لینے دیں. ابھی ایک بات میں نے شروع کیا وہ ہو تو لینے دیں. ہو گیا آپ کے 10 منٹ ہو گئے مولانا صاحب. خطبہ دینے کے لیے نہیں آیا. میں نے ان کے 2 لوگوں کے خطاب سنے. ایک مولوی صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ باقاعدہ طور پر مناظرہ ہے. ایک منٹ، یہ مولانا زاہد صاحب جو ابھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ کل سین کر کے گئے ہیں، ان کو بخوبی علم ہے کہ کل مناظرہ ہے. مولوی صاحب میں آپ کی گفتگو کے دوران نہیں بولا، میں بولا نہیں آپ کی گفتگو کے دوران. آپ نہ بولے، آپ مجھے بات کرنے دیں، مجھے بات کرنے دیں. آپ میری بات سنیں. آپ چونکتے کیوں ہیں میری بات میں؟ کل زاہد صاحب آئے ہیں ادھر، ہماری یہاں کافی دیر تک بات چیت ہوتی رہی ہے. اسی مناظرے پر زاہد صاحب کو بخوبی علم تھا کہ کل ہمارا مناظرہ ہے، پوری تیاری کے ساتھ مناظرہ ہے اور کتابیں لے کر آنا ہے. اب یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. وہ بھائی بھی بیٹھے ہیں اور بھی بہت سارے یہاں بھائی ہیں جو جانتے ہیں کہ کل مناظرے پر بات ہوئی ہے، باقاعدہ سین ہوئے ہیں، ان کو پتہ تھا اور یہ ادھر مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن کتابیں نہیں لائے. کیوں؟ اس لیے کہ کتابیں ان کا ساتھ نہیں دیتی. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت صاحب نے میں آپ کی گفتگو کے دوران نہیں بولا، آپ آرام سے بیٹھے میری گفتگو سنیں. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ 11ویں کا ذکر قرآن اور حدیث میں نہیں ہے. یہی فرمایا ہے. قرآن اس دور میں ان لوگوں نے کی بھی نہیں. یہ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا اللہ کی توفیق سے، ہم کون ہوتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کی توفیق سے یہ ہمارا مسلک اہل حدیث کا اور قرآن اور حدیث کا روب ہے کہ ہمارے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن حدیث میں اس کا ذکر نہیں. حالانکہ یہ مولانا علامہ صائم چشتی صاحب ان کے علامہ ہیں، یہ کتاب لکھ چکے ہیں. یہ کہتے ہیں 11ویں کا ذکر قرآن میں 5 جگہ ہے، 5 آیتیں پیش کی ہیں. اور اب میرے سامنے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 11ویں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. مفتی صاحب کے بیٹے مفتی ابن مفتی کہہ رہے ہیں کہ 11ویں کا ذکر قرآن میں نہیں. اور مقیاس حنفیت والا کہتا ہے والفجر ولجال عشر والشفع، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے 11ویں کی قسم کھائی ہے. یہ مقیاس حنفیت. اور ایک منٹ مولوی صاحب بات کرنے دیں. میں آپ کی بات کے دوران نہیں بولا. آپ کیوں سیکھتے ہیں جناب؟ سیکھتے کیوں ہیں؟ جناب نے یہ فرمایا ہے کہ 11ویں کا ذکر قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں. آپ کے مقتدر علماء، آپ کے رئیس المناظرین، آپ کے امام المناظرین، انہوں نے لکھا ہے کہ 11ویں کا ذکر قرآن میں ہے اور آیتیں پیش کی ہیں. اور آپ کے علامہ صائم چشتی نے 5 آیتیں پیش کر کے 11ویں کا ثبوت پیش کیا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قرآن سے یہ جاہل ہیں یا آپ جاہل ہیں؟ قرآن کے متعلق آج بریلویوں نے میرے سامنے آ کر جھوٹ بولا ہے یا حق کا اعتراف کیا ہے. اگر انہوں نے حق کا اعتراف ہمارے سامنے کیا ہے
تو پھر یقیناً ان سے پہلے ان کے علامہ، ان کے مقتدا، ان کے بڑے، ان کے امام سب 11ویں کے نام پر جھوٹ بولتے رہے، اللہ کے قرآن پر جھوٹ بولتے رہے۔ یہ کتاب موجود ہے، اس میں 5 آیتیں اس نے کہا ہے، اس نے کہا 5 آیتیں موجود ہے۔ اب مناظرہ شروع کروایا میں ختم کرتا ہوں، میری جان بیٹھا، میری جان ٹھہرے ایک منٹ ٹھہرے نہیں میں جواب دوں گا، مجھے جواب چاہیے بھائی، مجھے جواب چاہیے، ٹھہر جائیں۔ انہوں نے مناظرے کی بات نہیں کی ہے، انہوں نے مناظرے کی گل نہیں کی ہے، انہوں نے جو انہوں نے بات کی ہے وہ مناظرے کی بات رہے ہیں۔ آپ ان کو سائڈ کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں نہیں بولیں گے، نہیں بولیں گے، میں ختم کرتا ہوں، میں ختم کر رہا ہوں، میں ختم کر رہا ٹائم بناؤ، اس کے بعد گفتگو شروع کرو۔ باضابطہ طور سے اسلامیہ باضابطہ طور سے ٹائم بناؤ مناظرے کا۔ جو اگر کرن بھی تیار ہے تو شروع کرو، جو نہیں لاتا کرن کا بریک کرو۔ ہاں بیٹھو، پھر اصول طے کریے، اصول طے کریے، اصول طے کرو، اصول طے نہیں ایسا نہیں، ایسا مینو دے دو، بے فکر رہو، میرے کو بیٹھ کے گل کرو، بیٹھ کے گل کرو یار، گل سنتے نہیں، رولا پاؤتے، ہر گل سے رولا پاؤتے ہیں، کئی بار بہ کے گل کرو، کرتے نہیں۔ مناظرہ شروع ہوئے گا جی اصول نہ، شرطاں شرائطاں نہ، طریقے نہ۔ طریقہ نہیں چلے گا جہاں چلانے پے ہیں، یا تو یہ ارادہ تم دسن بھی اسی مناظرہ کرتے ہیں تو شروع کرو جی اگر نہیں چاہتے مناظرہ کرنا تو پھر بھی دسن گل مکی۔ ٹائم بناؤ، ٹائم 10 منٹ 5 منٹ ٹائم بناؤ، اس تو بعد گل بات شروع کریے۔ نہیں رہتا تمہیں دسیا انہوں نے بھی نہیں رہتا نہیں رہتا تو سیدھا سیدھا دس دین، سانو بھی نہیں رہتا ساڈا دس دیتا، جان دو بچارے میرا مطلب جان دے رہے والی گل تو سامنے آ گئی ہے۔ ایک منٹ ٹھہرو جی، سنو حوصلے نہ سنو، حوصلے نہ ایک منٹ میری بات ایک منٹ سنے گے یہ ایک منٹ ٹھہرے، نہیں میں بولنا چاہوں گا، نہیں ان کا جواب دینا ہے مجھے۔ یہ کیا ہوا، انہوں نے بات کی، میں نے جواب دینا بات سنے، ٹھہرے پولیس بڑھا دی جو بات انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا۔ عمر اسروی نے لکھا اپنی کتاب کے اندر
بھی میاں بیوی دونوں صحبت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے موجود ہوتے ہیں انہوں نے کہو میں حوالہ لا کے لیا انہوں نے دسو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر دے وچ عورتاں موجود ہوندیاں نے لے آتیاں جاندیاں دسو انہاں نے ساریاں گلاں دسو سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم منازع حل چکے ہیں ہمیں نہیں کرنا آتا منازع ہم حل چکے ہیں پھر بھی کریں کہ دوبارہ ٹائم رکھیں دوبارہ کریں گے مناظرہ ہوں دوبارہ مناظرہ کریں گے دوبارہ نیکسٹ بھائی ایک منٹ اور گل سن لو بھائی سب بھائی بات سن لیں یار خاموشی سے اور بات سن لیں جی بات سن لیں جی بات سن لیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے لہذا ہم اس وقت منازع آپ سے نہیں کر سکتے بعد میں منازع کریں گے ایک منٹ سر جی ایک منٹ ٹھہرو تو صحیح ایک منٹ انہوں نے بریلوی حضرات جڑے عالم دین صاحب نے وہ گل کرنا چاہتے ہیں گزارش کرنا چاہنا کہ میں پھر نہیں 1 منٹ کی گل لمبی چوڑی نہیں ہے 2 منٹ صرف گل مکت جی میں اسی موقف پیش کرنا ہے کہ میں عرض کر رہا میرے ساڈے علم وچ نہیں سی کہ مناظرہ ہے 1 مہینے دا آج تو بعد ٹائم رکھ لو انشاءاللہ 1 مہینے بعد اپنا مناظرہ آپ ایسے کریں ٹائم طے کرنے میں نے جوابی بات کرنی ہے مولانا صاحب نے کہا ہے کہ مولانا صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ 1 مہینے کے بعد اس موضوع پر مناظرہ کریں گے سوال یہ ہے کہ کتنے دن پہلے مناظرہ رکھا گیا جی 14 تاریخ کو مناظرہ طے ہوا تھا ان مولویوں کو اطلاع پہنچی ہے یہ تیاری کرتے رہے اور اب مناظرہ کا میں آ کر کہتے ہیں 1 مہینہ مزید مہلت دی جائے مناظرہ کرنے جس تاریخ کو مناظرہ رکھا گیا ہے مجھے بھی اطلاع ہوئی ہے 14 تاریخ کی مجھے بھی اطلاع ہوئی ہے 14 تاریخ سے مناظرہ پہلے مناظرہ دیکھیں بھائی کل تحریر او بھائی دیکھیں صاحب بھی کل آئے تھے او بھائی دیکھیں ایک موضوع پر آج کی تاریخ پر مناظرہ کیوں نہیں کرتے تیاری کر رہے ہیں دیتے ہیں کہ ہم یہ مناظرہ چور سجا ہوئے پولیس والے تو پیچھے کبھی انہیں کیا میں چوری کی چور سجا ہوئے انہیں کبھی کیا میں چوری کی تھی وہ نہیں مانتا دین کے چور ہیں کدو منن لگے نے چور ہے حدیث کا چور ہے وہ بھاگ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں دوبارہ 1 ماہ کے بعد 1 ماہ کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ مناظرہ ہوگا بھی ظاہر مفتی صاحب آئے تھے بات سنیں وہ ہمارے مہمان ہیں بھائی جان وہ ہمارے مہمان ہیں بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بات کو ختم کر دیا ہے دیکھیں میری بات سنو بے شک وہ ہمارے بریلوی بھائی ہیں ہم ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں یہ ایسی بات نہیں ہے میں یہ یعنی کہنا چاہتا ہوں کہ جب انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے مان لیا ہے تو آپ کیوں شور کر رہے ہیں کہ ان کو اس بات پہ مجبور کر رہے ہیں کہ وہ انکار کریں یعنی انہوں نے مان لیا ہے کہ 11ویں نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس پر عمل کیا ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہے بات تو اب ختم ہو گئی ہے اور دوسری بات وہ فرما رہے ہیں کہ ہم مناظرے کے لیے تیار ہو کر نہیں آئے کتابیں ساتھ لے کر نہیں آئے چلیں اگر آپ نے 1 منٹ میں بتاتا ہوں اگر میری بات سنیں جی میں وہی بات عرض کرنے لگا ہوں کہ اگر انہوں نے لکھ کر دیا اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نئی تیاری کر کے آئے نئی کتابیں لے کر آئے تو خدا کے لیے آپ ان کی جان چھوڑ دیں 14 تاریخ سے لے کر 20 تاریخ تک وہ کیا کرتے رہے
ہم جا رہے ہیں مناظرہ بحال چکے مسلک ہے اہل حدیث، 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 زندہ باد، مسلک ہے اہل حدیث۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث۔ اکرام کمرے سے باہر چلے گئے ہیں، بریلوی بھاگ رہے ہیں، وہ کمرے سے باہر جا رہے ہیں، علماء اہل حدیث کے اندر موجود ہیں، بریلوی جا رہے ہیں، بریلویوں کے مولوی صاحب جا رہے ہیں، بریلویوں کے علماء کرام چلے گئے، ہمارے یہاں اہل حدیث بھیتر ہیں، علماء حق اندر ہیں، بریلوی حضرات چلے گئے ہیں، بریلوی حضرات چلے گئے، مسلک حق اہل حدیثوں کے تمام علماء ادھر ہیں، قاری یعقوب صاحب ادھر ہیں، مولوی کرام صاحب ادھر ہیں، ابھی ہمارے علماء کرام ادھر ہیں، اکرام بٹو صاحب ہمارے علماء کرام ادھر ہیں، ابھی ہمارے علماء کرام ادھر ہیں، مولانا اکرام روٹی کھانا ہے بس ٹھیک ہے روٹی کھانا ہے بس ٹھیک ہے تو یہ قرآن کا ترجمہ آپ کبھی نہیں آئیں گے، آپ کبھی نہیں آئیں گے، آپ کبھی نہیں آئیں گے،